اور بہت بری شے تھی وہ جس کے عوض کے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، یعنی دنیاوی مفادات، دنیاوی لذتیں، جو بھی دنیا کی گھٹیا آرزویں خواہشات ہیں، ان کے عوض اپنے مستقبل کو، اپنی آخرت کو، اپنی ابدی زندگی کو برباد کیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، گویا کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ان چیزوں کے لیے، ان کی طلب میں، ان کے حصول کے لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، انہیں علم حقیقی حاصل ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، انہیں علم حقیقی حاصل ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر اس کے برعکس وہ ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رہتے۔ اب یہ گویا کہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ بجائے ان چیزوں میں دلچسپی رکھنے کے، اگر ایمان، تقویٰ، جہاد، احسان، جو اللہ نے دین کے لیے جو یہ مقامات جو ہیں، مقامات بلند جو تمہارے لیے جن کا راستہ کھول دیا ہے، ان کی طرف توجہ رکھو، ان گھٹیا چیزوں کی طرف کوئی میلان نہ ہو، کوئی توجہ نہ ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو بدلہ اور ثواب اور اجر اللہ کی طرف سے ملتا کتنا بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ میں نے وہ جو عام اس کی جو ایک تفسیر ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات پوری کر دی۔ اس موضوع پر یہ کہ کیا چیز تھی جو نازل کی گئی تھی فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، اگر انہیں فرشتے ہی مانا جائے جیسا کہ اکثر مفسرین کا اجماع ہے۔ اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جو رائے ظاہر کی ہے وہ بہت مضبوط ہے، قوی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک علم وہ بھی ہے جسے ہم کلمات کی تاثیرات کا علم کہتے ہیں، روحانی اثرات، جیسے مادی چیزیں ہیں، میٹر ہے، فزیکل کمپاؤنڈز ہیں، کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں، ہر شے کی اپنی پراپرٹیز ہیں، ان کی تاثیرات ہیں۔ ایسے کلمات کے بھی کچھ خواص ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے ساؤنڈ ہے، آواز ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ ایک آواز ہے کہ جس سے طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ آخر یہ موسیقی میں کیا ہوتا ہے؟ وہی آواز ہے، کسی اور آہنگ میں آئی ہے، دل افسردہ ہو جاتا ہے، غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے آواز۔ آواز ہی کی تاثیر وہ بھی ہے، آواز ہی کی تاثیر یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے کلمات، ان کی کچھ تاثیرات ہیں۔ ایک تو معنی ہے، اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لیے کہ ہم نے ان الفاظ کو وضع کیا ہے کچھ چیزوں کا مسمى بنا کر، یہ گھڑی ہے، یہ عینک ہے۔ لیکن یہ کہ یہ کلمات کی کوئی روحانی تاثیرات بھی ہیں بالفعل، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان تاثیرات کا استعمال ہے کہ جو ان اعمال کے اندر ہوتا ہے، ان تاثیرات کو، ان کی جو ظاہر بات ہے کہ اسی کو غلط استعمال جادو کی شکل میں ہوتا ہے، انہی کلمات کا استعمال ہے، ان کے اندر تاثیرات ہیں، ان کا ایک استعمال جادو کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن ایک زمانے میں ضرورت پیش آتی ہے، مختلف دور میں، جیسا کہ ہندوستان میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک حد تک یہ علم بھی دیا گیا یا لوگوں نے حاصل کیا دشمنوں کا اور مخالفوں کا توڑ کرنے کے لیے۔ ہندوستان میں جوگی، سنیاسی، انہوں نے جو بھی نفسیاتی ایکسرسائز کی ہوئی تھی، جس طرح کی جو بھی چلہ کشی کی ہوئی تھی، اس سے جو بھی لوگوں کے اوپر اپنی روحانیت کا ایک جو ہے وہ فسوطاری کیا ہوا تھا، روب ڈالا ہوا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس روب کو توڑے بغیر یہاں ہمارے صوفیہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے ان چیزوں کا علم حاصل کیا ایک درجے میں، اور ان کو حاصل کر کے اور پھر ان کا جو ہے مقابلہ کر کے انہیں اس میدان میں بھی شکست دی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے راستے کھل گئے کہ پھر انہوں نے دین کو سمجھا اور دین کی طرف آئے، اور جو اصل دین ہے اس کی تعلیم بھی ان تک پہنچ گئی۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں یہ قوالی کا رواج کیوں ہوا؟ ہندو مزاج کے اندر یہ موسیقی جو ہے وہ ان کے مذہب کے ساتھ گنی ہوئی ہے، رچی بسی ہوئی ان کے مزاج کے اندر، اس کے حوالے سے وہ ان کی پوری عبادات بھی جو ہے وہ بھجن ہے یا جو اور جس طریقے سے ہے، وہ ان کے ہاں اس درجے ان کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے کہ اس ذریعے سے ان تک بات پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں نے اس راستے کو بھی اختیار کیا۔ اگرچہ وہ شروع میں جو یہ قوالی ہوتی تھی اس میں یہ مزامیر نہیں ہوتے تھے، انسٹرومنٹل میوزک نہیں تھا، وہ صرف یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ میوزک جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی آواز میں رکھ دیا ہے، جس کے لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو مزین کرو، زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں خوشنہانی کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن مزین ہو جائے۔ قرآن کے اندر جو اس کے صوتی آہنگ ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ ایک اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو، اس کے اثرات چاہے سمجھا نہ ہو آپ نے، سمجھنا اپنی جگہ پر ایک اور سورس ہے علم کا، اور وہ ضروری ہے، قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے، لیدبروا آیاتہ،
تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے. یہ جو ہے اس کی ترجیحات کے اندر تو رہے گا، لیکن یہ کہ اس کی قرات کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے، اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے. اگر اس کی کوئی تاثیر نہ ہوتی تو اتنی تاکید نہ ہوتی. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو اچھی آواز سے حسن صوت سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس درجے تاکید. بلکہ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی حضور نے کہ ایک رات آپ مدینے میں گلیوں میں جب آپ کچھ گشت فرما رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور اس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز دی تھی کافی دیر تک حضور وہاں کھڑے سنتے رہے. ظاہر بات ہے مکان تو ایسے تو نہیں تھے ہمارے، وہ تو ایک ایک کسی کا کمرہ، ایک ایک کوئی کوٹڑی ہوتی تھی، حجرات تھے، اس کے اندر جو بھی وہ پڑھ رہے تو باہر گلی میں سنائی دے رہا. صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی ہے تو پھر حضور نے حضرت ابو موسیٰ سے پھر یہ فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ آپ کو تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے. یہ ساز جو ہے گلے میں تمہارے یہ ساز ہے، تو یہ جو فطری ساز تھا اصل میں اس کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے اس کا بہترین استعمال کیا گیا. بعد میں پھر اس کے اندر اضافے ہوتے چلے گئے. وہ میں موجودہ قوالی کو نہیں کہہ رہا، بلکہ جو آغاز تھا قوالی کا وہ اس انداز میں ہوا. اسی طریقے سے گویا کہ کچھ کلمات کی تاثیر اور اس کے جو خواص ہیں ان کا کوئی علم تھا جو ایک زمانے میں ان کو دیا گیا ہے. ورنہ جادو کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کتاب استثناء جو ہے، یعنی فلسطین میں صحرائے سینا میں جبکہ ابھی تھے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، اس وقت انہیں جو ہدایات کی گئی تھی ان میں سے یہ ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے. اب دیکھیے یہ عمل آج بھی روافظ کے ہاں یہ آگ پر چلنے کا جو رواج ہے، بعض جو ہے اس طرح کے کرتب دکھائے جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جو حالات جو ہیں اس سے آپ متاثر ہوتے ہیں. آگ کے اوپر انگاروں کے اوپر چل رہے ہیں. یہ اعمال کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت مسیح سے 1400 برس قبل یہ بتایا جا رہا ہے. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فال گیری یا شگون نکالنے والا یا افسوگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے پر ہے. یعنی یہ جو اصل میں فلسطین میں جو قومیں آباد تھیں، فلسطین حضرت یوشع ابن نون جوشع جو جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے تو فلسطین میں جو قومیں اس وقت آباد تھیں ان میں یہ اعمال موجود تھے. لیکن ہوا یہی کہ انہوں نے جا کر وہاں پہ وہ اعمال ان سے سیکھے. پھر جب ان کا وہ دور آیا ہے کہ جب حضرت طالوت کو جالوت کے مقابلے کے لیے اللہ کے جو نبی اس وقت سموئیل نبی انہوں نے معین کیا ہے، تو جو اصلاحات ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں، اور ساؤل اصل میں نام ہے تورات میں حضرت طالوت کا، ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسوگروں اور جادوگروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا. پنج ہوئی ہے جو ان کا جو گولڈن پیریڈ شروع ہوا حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ 100 برس ہیں ان کے گولڈن پیریڈ کے، تو یہ پنج کر دی گئی تھی. لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جنات کے ساتھ جو ان کا خلا ملا ہوا، پھر وہ شیطانی اعمال، سفلی اعمال، وہ جادو، وہ ٹونے ٹوٹکے آ گئے. اور 2 عادشہ ہو گیا معاملہ یہ، جب یہ عراق میں رہے بیبیلونیا میں کیپٹیوٹی میں، حالت اسیری میں، پھر وہاں پر جو معاملہ اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر جو ہے ان فرشتوں کو جو معروف تفسیر ہے اس کے مطابق فتنہ بنا کر بھیجا. اور دوسری رائے جو مولانا اصلاحی صاحب کی ہے کہ اصل میں وہ فرشتوں پر جو چیز نازل کی گئی تھی، بہرحال وہ ساحری جادوگری نہیں ہو سکتی، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کلمات کے خواص کا علم تھا جو ایک زمانے میں ان کو اس لیے تلقین کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ دشمنوں کا توڑ کر سکیں، دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکیں. لیکن جب ان کی ذہنیتیں مس ہوئی انہوں نے اسی کو برے مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کے لیے، جیسے 2 دھاری تلوار ہے آپ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی اپنی ذہنیت بس ہو جائے گی تو اسی کو آپ کسی غلط کام کے لیے استعمال کریں گے. تو پھر وہ ہوتے ہوتے وہ جادوگری اور وہ یہ سفلی اعمال اور آکلٹ سائنسز، ان سب کا معاملہ جو ہے ان کے ہاں رواج پا گیا. بس یہ وہ رائے ہے کہ جو میں نے سمجھا کہ وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں. مجھے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس رائے سے اتفاق ہے. باقی اب اصل میں یہ سمجھ لیجئے جو میں نے اس بات شروع میں عرض کی تھی، علم کے بارے میں قرآن مجید جو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف 2 ہے. تیسری کسی شے کے پیچھے پڑنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے.
یہ جن کو آکلٹ سائنسز کہا جاتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جس کسی نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے میرے لائی ہوئی شے کی تکذیب کی. اب یہ چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہو، چاہے وہ اب ہمارے ہاں اس کو بھی سائنس کہہ دیتے ہیں، سائنس آف نمبر، اگرچہ جب اس کو واضح کریں گے تو پھر وہ آکلٹ سائنسز کا لفظ آتا ہے. اور یہ ہاروسکوپس بنے ہوتے ہیں اور یہ جو ہر اخبار کے اندر چلے آ رہے ہیں اور فلاں کا یہ ہے اور فلاں کا وہ ہے، یہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ قسمتیں ہیں، فال گیری ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت یہ اس دائرے میں آتی ہیں کہ جن سے دلچسپی رکھنا گویا کہ دین کے مقاصد کے برعکس ہے. حضور کے وہ الفاظ ان سب کے اوپر آئیں گے، اگرچہ یہ سب غلط نہیں ہے، ان کے اندر تاثیرات ہیں، حقیقتیں ہیں. حقیقت ہونا کسی شے کا اور ہے اور کسی شے کا جائز اور حلال ہونا اور ہے. جب قرآن مجید تو شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع کے پہلے سے جوئے کا بھی اور شراب کا بھی وہ زیادہ ہے، لہذا وہ حرام کر دیے گئے. تو اسی اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اندر جو بھی کوئی تاثیر ہے، کوئی ایفیکٹ ہے، کوئی ہے واقعتاً، وہ اپنی جگہ پر اس کی آپ نفی نہ کریں، لیکن ان سے دلچسپی رکھنا، اس کے پیچھے لگنا، اس میں یقین رکھنا، یہ چیزیں جو ہے پھر انسان کے اندر جس طرح کا ایک وہمی سا مزاج پیدا کر دیتی ہے. پھر اس کے اندر سے وہ عمل کی جو ایک قوت ہے اور ایک ارادہ اور عزم، اس کو جس طریقے سے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طریقے سے یہ دلچسپیاں پھر انسان کے اندر سے اس عزم اور ارادے اور جد و جہد اور عمل اس سے انسان کو جو ہے بیگانہ کر دیتی ہیں. تو ان کو ہمارے ہاں حرام قرار دیا گیا. تو علم دو کون سے ہیں؟ یا ایک علم وہ ہے جو آپ نے تجرباتی علم حاصل کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اسی لیے وہاں فرمایا گیا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، مت پیچھے پڑو، مت دلچسپی رکھو ان چیزوں سے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اس لیے کہ علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ذرائع دیے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور اس مرتبہ جو منتخب نصاب کا درس میں نے مکمل کیا ہے، میں واضح کر چکا ہوں اپنی رائے کہ فؤاد کا ترجمہ جو عام طور پر دل کیا گیا مجھے اختلاف ہے. میرے نزدیک فؤاد جو ہے در حقیقت وہ یہ عقل ہے. فائدہ ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے اخذ کر لینا. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی کتابوں میں کوئی چیز لکھی گئی، اس کے بعد فے کا ایک نشان ڈال کر اب کوئی آگے جملہ آ رہا، فے یعنی فائدہ. اس بات سے یہ ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے، اس کو پلے باندھتے چلو، یہ فائدہ جو ہے یہاں سے حاصل کر لو پھر آگے بڑھو. تو وہ فے لگا ہوتا فائدہ کے لیے. فائدہ کیا ہے کہ آپ نے جو بھی سینس ڈیٹا آپ کو حاصل ہوا اور آپ نے اس کو پروسیس کر کے اسے نتیجہ نکالا، یہ ہے در حقیقت یہ فؤاد کا کام ہے. یہ ہے انسان کا ایکوائرڈ نالج، اکتسابی علم. دوسرا علم ہے وحی کا جو اللہ کی طرف سے گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے. اس کے لیے ہم قرآن اور سنت، اس لیے کہ سنت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے وحی جلی بھی ہے، وحی خفی بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور بھی وحی خفی ہوتی تھی، اور وہ آپ کو جو سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے گی یا وہ ہے اور یا پھر وہ شے جو ہمارے تجرباتی علوم اور ہماری عقل اور ہماری سمع اور بصر کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوئی. یہ دو علم ہیں. ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یا علم ہے قرآن اور سنت کا علم، یا اس سے استنباط، اس سے استدلال. عقل یہاں بھی لگے گی، اجتہاد جو ہے وہ عقل ہے. قرآن اور سنت کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان سے استنباط کرنا، استدلال کرنا، قیاس کر کے نئی صورتحال کے بارے میں حکم جو ہے اس سے نکالنا، یہ عقل کا استعمال ہو جائے گا. لیکن سورسز یا ریویل نالج وہی خفی ہے وہی جلی، لیکن وہی خفی نبی کی، کسی اور ولی اللہ کی وہی خفی جو ہے وہ حجت نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا اس کا کشف ہو، بڑی سے بڑی اس کو جو ہے وہ بشارت ہو گئی ہو، دین میں حجت نہیں ہے. حجت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور ادھر ان السمع والبصر والفؤاد، ان دو کے علاوہ تیسرا یہ سارا دائرہ جو ہے یہ چاہے اپنی جگہ پر اس میں کوئی تاثیرات ہیں، حقیقت ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہے ممنوع ہے، جس کو کہ یہاں پر کفر کے درجے میں کہا گیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اور جو آخری الفاظ تھے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. میں نے آپ کو کتاب استثناء ڈیوٹرانومی کا وہ اقتباس بھی سنا دیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ ان چیزوں کی طرف نہ جانا، ان سے دلچسپی نہ لینا. ان کے علم میں تھا یہ کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے دلچسپی رکھیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کے درپے ہوں گے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں.
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے ان چیزوں میں مشغول ہو کر، ان میں دلچسپی لے کر برا انجام اپنے لیے خرید لیا، اپنی جانوں کو فروخت کر دیا بڑی بری شے کے لیے۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش پر قائم رہتے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بہت بہتر رہتا۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔